अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों ताइवान की सदर ने कैलिफोर्निया में अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान कांग्रेस की स्पीकर मैकार्थी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात ने चीन और अमरीका के दरमियान तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इससे मुतालिक अहम जो भी इससे मुतालिक मौज़ूआत थे उस पर हम अपने प्रोग्राम में आपको आगाह भी करते रहे हैं। चीन ने ये जो सारी मुलाकातें हैं इनके जवाब में अब 3 रोज़ा फ़ौजी मशक़ें की हैं। इनमें जौहरी सलाहियतों के हामिल मिसाइल से लेस बमबार तैयारों और बहरी जहाज़ों ने भी हिस्सा लिया है। इन मशकों के हवाले से पहले से कहा जा रहा था कि जी जब इसके रिएक्शन के तौर पर, इस मुलाकात के रिएक्शन के तौर पर चाइना ऐसा कर सकता है। अब इन मशकों के इख्तिताम पर तर्जुमान चीनी फ़ौज ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहना उनका ये है कि ताइवान के इर्द गिर्द चीनी फ़ौज ने कई अहदाफ मुकम्मल किए हैं और इन मशकों में हकीकी जंगी हालात में मुतादिद यूनिट्स की सलाहियतों का जामे तजुर्बा किया गया है। नाज़रीन, चीनी मीडिया इस पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी फ़ौज ताइवान के मामले में किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेगी और शिकस्त देने के लिए हम हमेशा चौकस रहेंगे। ये मशकें इसी सिलसिले में की गई हैं। ताइवान के मुताबिक चीन के 70 जहाज़ों ने उनके हदूद के करीब परवास की है, जबकि 11 चीनी बहरी जहाज़ भी देखे गए हैं। 45 चीनी तैयारों ने अपनाए ताइवान में मिडल लाइन जो है उसको क्रॉस किया था और ताइवान के जनूबी हिस्से के ऊपर उड़ान भी भरते रहे। कुछ मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। चीन की जो हालिया मशकें हैं, इन मशकों से अमेरिका पर दबाव कितना बढ़ेगा और क्या ताइवान के हुकाम वाशिंगटन के साथ अपने रवाबित को कम कर देंगे, ताइवान प्रेशर में आएगा? ये सारे सवालात, इनके जवाबात हम जान रहे होंगे जी हुमायूं खान साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, हमारी दरख्वास्त पर ख़ास आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन पहले इस सारे मामले पर जो एक अहम विज़िट किया गया, उस विज़िट के बाद जो रिएक्शन सामने आया और उस रिएक्शन पर अब क्या आगे मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं, मामलात किस जानिब जा सकते हैं। पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर हुमायूं खान साहब से उनका तज्ज़िया जानेंगे। चीन के फौजी तैयारों ने ताइवान को चारों तरफ से सील बंद करके लाइव फायर की मशक़ी की, जिससे सरहद पर कशीदगी बढ़ गई। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ताइवान की सदर साई इंग-वेन की कैलिफोर्निया में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात के बाद बीजिंग ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। फ्रांसीसी सदर की फौरन रवानगी के बाद ताइवान के गिर्द फौजी मशकें शुरू कर दी थी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत एयरफोर्स के तैयारों ने ताइवान के इर्द गिर्द उड़ान भरी और चक्कर लगाते रहे। चीन के सरकारी मीडिया ने फौजी तैयारों के ताइवान को चारों तरफ से घेर कर होने वाली फौजी मशकें बराह रास्त नशर की। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि गोला बारूद से लैस 70 से जायद लड़ाका तैयारों और 11 बहरी जहाजों ने ताइवान में अहम अहदाफ को निशाना बनाया। ताइवान की फौज ने बताया, चीन के 35 तैयारों ने फिजाई हुदूद की खिलाफवर्जी की। हम सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं और किसी भी जारहियत का रद्द-ए-अमल देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जापान ने भी इल्जाम आयद किया है कि चीनी तैयारों ने उनके सरहद के निहायत नजदीक 120 बार लैंडिंग्स की, जिनमें से 80 लैंडिंग्स लड़ाका तैयारों और 40 हेलीकॉप्टर्स ने की। अमेरिका ने ताइवान के नजदीक फौजी मशकों पर तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा किया है। अमेरिकी महकमा खारजा के बयान में कहा गया है कि चीन ताइवान की सदर के दौरे को अपनी जारहियत के इजहार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और न ही ऐसी चीज में तब्दील करे जो हकीकत पर मबनी न हो। दूसरी जानिब अमेरिकी बहरिया ने जारी बयान में बताया कि गाइडेड मिसाइल से लैस उनके बहरी जहाज USS मिलियस ताइवान के करीब जनूबी बुहारा में गश्त किया। खबर रिसां एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने कहा कि ये समुद्र में आजादाना नकलो हरकत के ऑपरेशन के तौर पर किया गया, जिसके जरिए समुद्री हुकूक, आजादियों और कानूनी इस्तेमाल को बरकरार रखना मकसद था। अमेरिकी बहरिया के मुताबिक ये गश्त बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक था। अमेरिकी बहरी जहाज ने चीन के दावे वाले इलाके से गुजरने के बाद जनूबी बहरे चीन में अपना मामूल का काम जारी रखा। चीन ने अमेरिकी जंगी जहाज की गैर कानूनी मुदाखलत की मजम्मत की है। रिपोर्ट आपने देखी और इस सारे मामले पर बात करने के लिए हुमायूं खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। पहले तो अच्छा हुमायूं साहब, ये क्यों इतना अहम लग रहा है चाइना को कि ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें इस तरह से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए हैं, अमेरिका नहीं जाना चाहिए है, मिलना नहीं चाहिए है? क्योंकि ख़ुद हमने देखा है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ताइवान की, वो तो कह चुके हैं कि उनकी इस मुलाकात के पीछे तो उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था जिस पर चाइना इस तरह का रिएक्शन दे। क्यों ज़रूरी समझा चाइना ने ये रिएक्शन सर? देखें, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। उसमें यूएस बेसिकली एक बहुत बड़ा मेन प्लेयर है जो इस वक्त जिसके ऊपर हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज भी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे कुछ दिन पहले जो यूएस का जो नाशा आइलैंड है साउथ चाइना सी के अंदर, तो यूएसएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर मिलियो जो वहाँ पे गया और उसके ऊपर चाइना ने अपनी जो है ना, ईस्टर्न कमांड ने वहाँ पे अपनी एक सर्वेलेंस कह लें या जो है उसको भगाने के लिए कोशिश की, वो हुई। अब इसमें यूएसएस के जो यूएस के हाउस के स्पीकर हैं केविन मैकार्थी, वो जो है पिछले हफ्ते जो है जब ताइवान की जो सदर कहलाती हैं आंग सन री जो है, वो जब वो गई तो वो वापसी में, अच्छा इस वक्त दुनिया में सिर्फ 13 ममालिक हैं और वो भी कुछ ऐसे हैं जिनके नाम शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता भी नहीं होंगे, उनको मिलने के लिए जब बिलीज और एक आइलैंड जो है उसको वो गई। पहले वो न्यूयॉर्क में गई, जब वो न्यूयॉर्क में गई तो वहाँ पे उन्होंने जो है कुछ लोगों के साथ मुलाकातें की और फिर जब वो वापसी में उन आइलैंड से वापस आई तो उन्होंने कैलिफोर्निया में केविन मैकार्थी के साथ मुलाकात की। अब ये 3rd हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हैं यूएस के अंदर, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद ये हैं। अब इस मुलाकात का कोई मकसद समझ नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि एक रेजोल्यूशन पास हुई थी 21 अक्टूबर को 1979 को यूएन जनरल असेंबली के अंदर, जिसमें कहा गया कि वन चाइना पॉलिसी है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है अपने ताल्लुकात सिर्फ चाइना के साथ रखेगा। और चाइना ने भी इस चीज़ के ऊपर बावर कराया और अभी तक अपनी पिछली चंद सालों की जो मुलाकातें हैं उसमें वो ताइवान को अपना एक इनएलिएनेबल पार्ट, जिस तरह हमारी भी बहुत सारी पॉलिसीज हैं कश्मीर के साथ, हम भी उसको ऐसे कहते हैं, चाइना ने भी यही बिलीव किया और उसके बाद कहा कि ये हमारा हिस्सा है, इस पे कोई मुल्क जो है वो डिसरिगार्ड डिसरिप्यूट नहीं कर सकता। तो ये इसकी बेसिस के ऊपर जब इस मुल्क का जो एक सूबे का जो है, जो वो अपने आप को सदर कहती है, लेकिन अगर उस सूबे का वजीर आजम ना कहा जाए, वो गवर्नर कहा जाए, वो एक ऐसे इलाके में चला जाए जिसको वो मानता नहीं, तो वहां पे उसके एक हाईएस्ट लेवल जो 3rd हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल हो वो मिलेंगे तो चाइना का वो बनता है। आपको याद होगा आपकी एक प्रोग्राम में हमने 10 अगस्त 2022 में चाइना ने अपना एक वाइट पेपर शाया किया था ताइवान के खिलाफ, नॉट नेसेसरली खिलाफ बल्कि उसके ऊपर अपनी उन्होंने रेड लाइन ड्रॉ की थी। उन्होंने कहा था कि अब हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं और अगर मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो एक सक्सेशनिस्ट पॉलिसी को प्रोवोक करेंगे तो चाइना ये कोशिशें कर सकता है। और आज जिन ड्रिल का आपकी रिपोर्ट के अंदर जिक्र हुआ, ये पहली ड्रिल्स नहीं है, ये इस पिछले अगर 5, 7, 8 महीनों को देखें तो ये चौथी या 5वीं ड्रिल्स हैं जिसमें चाइना ने बहुत ज्यादा हद तक, और ये जो आखिरी ड्रिल्स थी जो अभी खत्म हुई हैं 2-3 दिन की ड्रिल्स थी, इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल किया गया। जो मीडियन लाइन थी वो ना सिर्फ एक साइड से बल्कि ओवरऑल थ्रू आउट जो है वो आइलैंड जो है जो कि प्रोविंस है चाइना का, उसका घेराव करके बताया गया कि अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो उसी वाइट पेपर की लाइन है कि वी कैन यूज ऑल अवेलेबल मीन्स एंड रिसोर्सेज। तो ये जो है चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया के वो ममालिक जो कि मैटर करते हैं उनको बताया कि उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे। लेकिन हमने बस तसलसल के साथ देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के अंदर के जो क्राइसिस हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर के जो क्राइसिस हैं, साउथ एशिया के अंदर के जो क्राइसिस हैं, उसमें पार्टी बन जाता है और वो क्राइसिस को कम या ख़त्म करने के बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो यूएस, लेकिन वहाँ से ये जिन खित्तों का आपने जिक्र किया, जिन ममालिक का आपने जिक्र किया हुमायूं साहब, वहाँ से कभी इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया है जिस तरह का रिएक्शन हम चाइना की जानिब से देख रहे हैं। आप समझते हैं कि अब इस रिएक्शन पर अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में आएगा, या जैसे बाकी ममालिक के अंदर वो बहुत सारे मामलात के अंदर दरअंदाजी करता रहा है, दखल अंदाजी करता रहा है, उसी तरह से वो कायम रखेगा? क्योंकि 4 से 5 बार आपने खुद फरमाया कि ड्रिल्स तो पहले भी हो चुके हैं, तो अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ा तो अब की दफ़े ये जो मशक़ें की जा रही हैं इससे फर्क पड़ेगा, या चाइना को मजीद कुछ करना होगा? नहीं, मेरा ख्याल इससे बहुत फर्क पड़ा है। और जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है कि क्या बाकी ममालिक, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना इज द ग्रोइंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। एक साइड पे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखते हैं जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं जो है ना पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात की नौयत के ऊपर बहस नहीं कर रहा। वो जो यूएस की पॉलिसी है कि वो एनलाइटनमेंट के ऊपर और फ्री वर्ल्ड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ वो गए और जहाँ जहाँ उनकी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे हमें केओस नजर आया।
اسرائیل کے معاملے کو دیکھ لیں، افغانستان کے معاملے کو دیکھ لیں، کوریاز کے اوپر دیکھ لیں، ایران کے اوپر دیکھ لیں جو ان کی نیوکلیر ڈیل تھی، اور یمن کے اوپر دیکھ لیں، دنیا کے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں یو ایس کی پالیسیز کا آؤٹ کم جو ہے وہ دنیا کے اوپر فروٹفل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اس کے اگینسٹ اگر ہم چائنا کو دیکھ لیں، ریسنٹلی چائنا نے ایک بہت بڑا انیشیٹو کیا جس میں ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں ملایا۔ افغانستان کے معاملے پہ اگر ہم چائنا کے اس موقف کو دیکھیں تو انہوں نے بہت کوشش کر کے پیس ڈیل کو بڑھانے میں کوشش کی، اور اسی طرح دنیا کے اور ممالک کے اوپر۔ اس سینس میں اب جو ہے یو ایس جو ہے وہ ایک کانفرنٹیشن کے موڈ میں آ چکا ہے چائنا کے ساتھ، جو کہ نہ صرف خطے کے لیے خطرناک ہوگا بلکہ پوری دنیا کو۔ ابھی ہم کووڈ سے نہیں نکلے، کلائمیٹ چینج ہیز بیکم اے ریالٹی جس نے ہمیں سب کو جو ہے اتنا دہلا دیا ہے۔ یوکرین رشیا وار کے بعد ہم اتنے سارے مسائل میں ہیں، یہ پورا خطہ مسائل کے اندر گھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے باقی ممالک اس ساری چیز کو سمجھ رہے ہوں گے؟ کوئی ملک جو ہے وہ انٹروین کرے گا، کوشش کرے گا کہ اس معاملے کو کسی طور سلجھایا جا سکے، یا تائیوان اگر اسٹیپ بیک کر جائے، ایک قدم پیچھے ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی میٹنگز نہ کرے، کیونکہ تائیوان کے لیے بھی تو خطرناک ہو سکتا ہے نا سر؟ جی میرا خیال ہے تائیوان تو شاید پیچھے نہ ہٹے، چونکہ ان کو پرووک کیا جا رہا ہے، اور ڈی پی پی کی جو ہے جو وہاں کی پریزیڈنٹ ہیں وہ اس قسم کی جو پوسچرز لے رہی ہیں، اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ ان کو امریکہ جو ہے وہ شے دے رہا ہے۔ لیکن آپ کے سوال کا ایک حصہ بڑا اہم ہے۔ ابھی ہم نے فرینچ پریزیڈنٹ کا اور ای یو کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ہم نے وزٹ دیکھا، چائنا کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ میکرون ہیں ان کی بڑی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمیں اسٹریٹجک اٹانومی حاصل کرنی چاہیے یورپ کو، اور ہمیں ٹو نہیں کرنی چاہیے امریکہ کی لائن جو کہ خطے کے، اور نہ صرف خطے کے بلکہ دنیا کو بلاکس کے اندر بانٹ رہا ہے۔ تو اگر اس آپ کے سوال کو تھوڑا سا اس کو اننسیٹ کیا جائے تو لگ ہی رہا ہے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک، اور اس میں فرانس جو ہے P5 کا بھی حصہ ہے، ایک نیوکلیر کیپیبل کنٹری ہے، اور دنیا کے اندر اس کی ایک بہت بڑی جو ہے ایک فارن پالیسی پوسٹنگ کے اندر بڑی اہمیت ہے، اس کی طرف سے یہ بیان آنا، اور پھر ای یو کے جو صدر ہیں ان کا بھی اس میٹنگ کے اندر ہونا، تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ بہت سارے ممالک اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے نئے انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی طرف سے آئے ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ وہ کانفرنٹریشن کی طرف ہمیں نہیں لے کے جا رہے، وہ کولیبریشن کی طرف لے کے جا رہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ ہم نے دیکھا، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی ہم نے دیکھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آئندہ آنے والے 10-15 سالوں میں چائنا کس قسم کی فارن پالیسی کرے گا، لیکن جو ہسٹری ہمیں بتا رہی ہے اور جو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں ڈاٹس کو، اس میں لگ یہی رہا ہے کہ چائنا کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کو ملانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ ایک ہمارا بہت بڑا ایلا ہے، اس کی موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفرنٹریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں مڈل ایسٹ میں۔ اچھا یہ بات تو دیکھیں، یہ بات تو پھر تائیوان کو بھی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات ہی نہیں ہے نا کہ جہاں جہاں امریکہ نے اس طرح سے دخل اندازی کی ہے مختلف ممالک کے اندر معاملات میں، تو جس ملک کی طرف کھڑا دکھائی دیا ہے امریکہ، اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں نا، نقصان کس کا ہوا ہے، آ جا کر وہاں کے عوام کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ دیگر معاملات تو جڑے ہی ہیں جن پر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ تو تائیوان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، آ سکتی ہے، یا سمجھائی جانی چاہیے کسی کی جانب سے کہ جی آپ استعمال نہ ہوں، یہ جو معاشی طاقت بننے کا ایک دوڑ ہے دونوں ممالک کے درمیان، اس میں نہ آئیں، اس میں پس جائیں گے، ورنہ وہ جو کہتے ہیں نا دو ہاتھیوں کی لڑائی کے درمیان۔ نہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ بیسکلی یوکرین اور رشیا کا جو معاملہ ہے، اٹس ایپل اینڈ اورنجز کمپیئر ٹو تائیوان جو ہے۔ تائیوان یو این کی جو ریزولوشن ہے 1979 کی، اس کے مطابق، اور امریکہ کی جو پالیسی ہے وائن چائنا پالیسی، اور دنیا کے بے تحاشا ممالک اوورویلمنگ میجورٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے۔ اسی طرح اسی کی ایگزامپل میں آپ کو بار بار جو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کشمیر کی ایگزامپل یہ ہے، اٹس یو این ڈیزگنیٹڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اور بائی دا وے اس میں انڈیا ہی گیا تھا یو این کے اندر، وہ ہوئی۔ اس کو ہم یوکرین کے ساتھ کمپیئر اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ دو ساورن کنٹری کی ہوئی، اور اس میں پاکستان کا بڑا اہم موقف ہے کہ گفتگو کے ذریعے وائلنس کو کم کرنا چاہیے۔ تو اس میں باقی ممالک، اب یہ تائیوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حصہ ہے چائنا کا، اس کا ایک پروونس ہے، اس کے اتنے بڑے، اچھا کسی بھی ملک کے اگر تعلقات کو دیکھیں تو تائیوان اور چائنا کے جو آپس میں اکنامک اور ریلیشن شپ ہیں وہ اوورویلمنگلی، اگر یو ایس کے بعد تائیوان جو ہے ایکسکیوز می چائنا جو ہے اس کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ ان کے لوگوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہے، اس میں ٹورزم بہت زیادہ ہے، اس میں بزنس کمیونٹی آپس میں بہت زیادہ انگیجڈ ہے۔ تو اگر ہم صرف اس کو کچھ دیر کے لیے بھول بھی جائیں کہ یہ دو ملک نہیں ہیں،
اور جو اگر US کا ورژن مان بھی لیں اتنے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر, یہ ایک دوسرے سے ہٹ ہی نہیں سکتے. تو پھر یہ جو حرکتیں ابھی کی جا رہی ہیں تائیوان کی جانب سے, پرووک کیا جا رہا ہے, چائنا کو یہ ساری چیزیں کرنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے, اور دکھائی ایسا دیتا ہے کہ امریکہ جو چاہ رہا ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں تائیوان کی جانب سے, اس میں تائیوان کا فائدہ کیا ہے؟ آپ خود فرما رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہی رہنے میں, چائنا کے ساتھ ہی بنائے رکھنے میں فائدہ ہے. ظاہر ون چائنا پالیسی کو امریکہ اس طرح سے اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں ہے, لیکن مانتا تو ہے, کہتا تو بار بار یہی ہے. تو پھر تائیوان کو کیا حاصل وصول ہونے جا رہا ہے یہ ساری چیز کر کے؟ کہتا بہت ہے لیکن مانتا نہیں. مانتا نہیں, obviously مانے تو ایسے نہ کرے نا. آنورڈ سے اس کے اوپر اگر آپ اس کی صرف ہسٹری نکال لیں جی کہ ہر سال اس کو کتنی ڈیفنس جو ہے وہ سپورٹ کی جاتی ہے, ایڈ, اور اس کے اوپر بیچا بھی جاتا ہے. تائیوان ایز این انڈیپینڈنٹ پروونس اگر ہم دیکھ لیں, اٹس اے ہیوج اکانومی. اگر دنیا کی اگر اکانومیز کو کیا جائے تو پہلی 10 اکانومیز کے اندر اس کا نام آتا ہے. اس کے پاس پیسے ہے, چپ انڈسٹری ہے, ٹیکنالوجیکل AI ایڈوانسمنٹ بڑی ہے. امریکہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, چین کی پروگرس کو سلو کرتے ہوئے اس ایشو کو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتا ہے, ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان کے ایشو کو, اور وہ چاہتا ہے انڈیا امریکہ کے آپ اس کے کوارٹرنل ڈیفنس ریویو لے لیں, نیوکلیر پوسچر ریویو لے لیں, نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی لے لیں, اس میں چائنا اب اس کا ایک حریف اور ایک ایسا ایگریسو اینیمی طور پہ انہوں نے خود ڈیفائن کر دیا ہے. تو اس کی صورت میں ابھی تائیوان کی موجودہ گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ یوز ہو رہے ہیں. امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے. سر جی نہیں سمجھ میں آتا تو پھر حالات کس جانب جا سکتا ہے؟ حالات خرابی کی طرف جائیں گے. ابھی دنیا نے یوکرین اور رشیا کی جنگ سے ابھی ہم نکلے نہیں ہیں. کووڈ کا جو ہے ہم نے کچھ سال جو ہے وہ 3 سال ہم نے دیکھے, پھر ہم نے بہت سے ملکوں میں اس کا اپسج دیکھی, اور اس کے بعد اگر کلائمیٹ چینج کو ایک ریالٹی تصور کر لیا جائے, اور کرنا چاہیے کیونکہ ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں, تو اس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ اگر یہ کرائسس بنتا ہے اور یہ آؤٹ آف ہینڈ نکلتا ہے تو دنیا, میرا نہیں خیال کہ پھر اس کرائسس سے نکل سکے گی, اور ایک تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم چلے جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ یہ جائے, اور یہ جو ہے میرے منہ میں خاک کہ اگر یہ بات تھرڈ وار کی طرف جائے گی. لیکن امریکہ کی پالیسیز لگ یہی نہیں ہے کہ وہ چائنا کو اس کی پروگرس کو سلو کرتے ہوئے, اس کے بیلٹ اینڈ روڈ, اس کے اسٹریٹجک ڈیفنس انیشیٹو, اس کے جو ہے گلوبل ڈیفنس انیشیٹو, اس کے 4-5 پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے جو انیشیٹو ہیں, اس کو وہ سمجھتا ہے کہ ان کو روکنا چاہیے اور چین کی پروگرس کو روکنا چاہیے. اس کے لیے وہ ایسے پہ در پہ حرکتیں کر رہا ہے جس سے نہ صرف وہ خود اس کو نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا. پورے خطے کو نہیں, پوری دنیا کو نقصان ہوگا, اور اس نقصان کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان تمام معاملات کو سمجھنا چاہیے ہے تائیوان کو, لیکن ابھی تک وہ سمجھتا دکھائی دیتا نہیں ہے. بہت شکریہ وان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, میرے پروگرام کے لیے خاص طور پر وقت نکال رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو میں. جی تشریف لائے ہمایوں صاحب, بہت شکریہ سر ایک بار پھر سے آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی, جیسے ابھی ہمایوں صاحب فرما رہے تھے کہ ایک تنازع اختتام کو نہیں پہنچتا ہے, کوئی نہ کوئی اور نئی کہانی جو ہے چھڑ جاتی ہے, جیسے کہ چائنا اور تائیوان اور US جو انٹروین کر رہا ہے سارے معاملے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ جو ہے وہ پھر سے منظر عام پر آنے لگتا ہے جب کچھ حالات ہمیں لگتا ہے کہ چلیں جی ایک جگہ کچھ نہ کچھ معاملات طے ہو سکتے ہیں. ابھی ہم جس مسئلے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی یوکرین, جس کے جنگی منصوبہ افشا ہونے کی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ سا مچا ہے, پوری دنیا کو اس سارے معاملے نے حیرت میں مبتلا کر دیا ہے. ناظرین, یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ امریکہ اور نیٹو کا جو خفیہ منصوبہ ہے وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ہو جاتا ہے. اس منصوبے کی جاری دستاویزات میں انکشاف یہ کیا جاتا ہے کہ جنگ میں اب تک 71,500 یوکرینی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. مخالف سمت یعنی روس کی 16,000 سے 17,000 روسی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اس جنگی منصوبے میں ہتھیاروں کی منتقلی, بٹالین کی تعداد اور دیگر باتیں بھی شامل ہوتی ہیں. دستاویز میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یوکرین کی 12 میں سے 9 بریگیڈ امریکہ نے مسلح کی. ان دستاویزات نے بھی پینٹاگون کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آخر یہ دستاویزات لیک کیسے ہوئیں, اس پر امریکی حکام کی جانب سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہے. اب تک اس بارے میں عالمی میڈیا پر کیا کچھ دعوے کیے جا رہے ہیں, اس پر آپ کو پیکج دکھاتے ہیں, رپورٹ دکھاتے ہیں, لیکن اس پر اب امریکی موقف کیا ہے, کیونکہ 9 میں سے 7 بریگیڈ کو اگر آپ مسلح کر رہے ہیں تو آپ پر بڑا سوال تو اٹھتا ہے. اس سوال کا جواب کیا ہے امریکہ کے پاس, یہی سوال ہم سامنے رکھیں گے رشید صافی صاحب کے سامنے. سینئر تجزیہ کار ہیں, اب سے کچھ ہی دیر میں ہمیں ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو جوائن کر رہے ہوں گے, ان سے بات کریں گے. لیکن پہلے اس سارے معاملے پر, یہ جو دستاویزات کے لیک ہونے کا معاملہ ہے اور پھر اس پر امریکہ کی جو پریشانی ہے اور دنیا میں جس طرح سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے سارے معاملے کو, اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہے.
अमेरिका और नेटो का खुफिया मंसूबा समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी होने के बाद दुनिया में एक नई हलचल मच गई है। दर्जनों खुफिया दस्तावेजात से यूक्रेन में रूस की जंगी मिशन पर अमेरिकी जासूसी और यूक्रेन की जंगी ताकत के खुफिया जायजों के साथ साथ जनूबी कोरिया और इसराइल समेत अमेरिका के इत्तहादियों के बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की तफसीलात सामने आई हैं। ओपन सोर्स तहकीकाती ग्रुप बेलिंगकैट ने कहा कि दस्तावेजात पहली बार मार्च में डिस्कार्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नमूदार हुई। ये इंकिशाफ उस वक्त हुए जब मशरकी यूक्रेन के कस्बे बाखमूत में लड़ाई जारी थी। अमेरिका की महकमा दिफा का कहना है कि इंतहाई खुफिया दस्तावेजात के मंजरेआम पर आने से मुताद्दिद एजेंसियां कौमी सलामती पर पड़ने वाले असरात का जायजा ले रही हैं। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि अमेरिका के हुकाम इत्तहादियों और शराकत दारों से राब्ते में हैं और दस्तावेजात सामने आने के बारे में दायरा इख्तियार रखने वाली कांग्रेस की मुतल्लिका कमेटियों को मतला कर दिया गया है। अमेरिकी हुकाम ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि इन दस्तावेजात में मौजूद कुछ मालूमात में रद्द-ओ-बदल देखने में आया है, मगर अक्सर दस्तावेजात में मौजूद मालूमात व्हाइट हाउस, पेंटागन और महकमा खारजा के दरमियान शेयर की जाने वाली मालूमात से हम आहंगी रखती हैं। अमेरिकी हुकाम का ये भी शुबा है कि दस्तावेजात के अफशा होने के पीछे मुमकिन तौर पर रूस या रूस नवाज अनासिर का हाथ है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि जुम्मे को यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता और चीन समेत मुख्तलिफ इलाकों से मुताल्लिक अमेरिकी कौमी सलामती के राजों की तफसील बयान करने वाली एक इजाफी खेप सोशल मीडिया पर मंजराम पर आई है। इस तरह की हसास मालूमात का आम होना इंतहाई खिलाफ मामूल वाक़या है। उधर पेंटागन की एक और लीक होने वाली दस्तावेजात में ये दावा भी शामिल है कि इसराइल की गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस मोसाद की क़यादत ने शहरियों और अपने मुलाजमीन को हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेने की तरगीब दी थी। ताहम इसराइली दिफाई हुकाम ने इस इल्जाम की तरदीद की है। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक पेंटागन की जानिब से इन दस्तावेजात के असली होने की तस्दीक की गई है। BBC ने 20 से ज्यादा दस्तावेजात का जायजा लिया और उनकी हकीकत जानने की कोशिश की। ताहम फौजी दस्तों, तरबियत, तैनाती और अहदाफ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये दस्तावेजात टेलीग्राम और 4chan तक कैसे पहुंची, उन्हें कैसे हासिल किया गया, ऐसे कई सवालात के जवाबात तलाश करना अभी बाकी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी खुफिया इदारे CIA की तर्जुमान का कहना था कि एजेंसी को भी इन पोस्ट का इल्म है और दावा की जांच पड़ताल कर रही हैं। यूक्रेनी सदारती ओहदेदार ने कहा कि बज़ाहिर लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात यूक्रेन की मंसूबा बंद जवाबी कार्रवाई के बारे में शुकूक पैदा करने के लिए रूसी डिसइंफॉर्मेशन ऑपरेशन का हिस्सा लग रही हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अमरीकी खुफिया दस्तावेजात के अफशा होने का वाक़या अमरीकी हुकाम के लिए नुकसानदेह और शर्मनाक है। इन दस्तावेजात की मदद से रूस को अपने फौजी निज़ाम में अमरीका की खुफिया रसाई से मुतालिक आगाही मिलेगी। बिल्कुल जी, ये वीकेंड पर एक बड़ा इशू रहा है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस हम करेंगे जी इसे रशीद साफ़ी साहब के साथ। आप देख सकते हैं जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा रशीद साहब, ये पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि इतनी हसास डॉक्यूमेंट्स उनका इस तरह से सोशल मीडिया पर आ जाना, ये कोई महज इत्तेफाक है, जानबूझकर ऐसा किया गया है? आपका तज्ज़िया क्या कहता है? आप एक जानिब आसमा कह रही है कि इंतहाई हसास मालूमात और है भी हसास मालूमात, जब अगर इसका सरसरी जायज़ा लिया जाए तो इत्तेफाकी तौर पर नहीं आ सकते। एक मुनज़्ज़म साजिश या एक मुनज़्ज़म सोच ही के तहत इस किस्म के हसास इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर इस तरह खुलेआम दस्तयाब हो सकते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि अमेरिका, रूस और इस किस्म के जो बाकी ताकतवर ममालिक है जो साइबर सिक्योरिटी में हमसे बहुत आगे हैं, उनकी इस किस्म की मालूमात अफशा हुई हैं। तो मैं इसको इत्तेफाक तो नहीं समझता। अब ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि अफशा किसने किए हैं और पब्लिश किसने की है, वो एक अलग बहस है। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? क्योंकि अगर हम जैसे भी कोई जुर्म अगर सरजद होता है तो अगर किसी मुजरिम की तलाश की जाती है तो ये देखा जाता है ना कि इस वारदात से फ़ायदा किसको हुआ है, तो सबसे पहला शक तो उसी पे जाता है। देखिए, फ़ायदा तो जो उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो रशिया कर रहे हैं, और रशिया का ये कहना है
ان کا یہ الزام ہے کہ امریکہ اس قسم کے جو ہے سائبر اٹیکس کے ذریعے یا کانسپیرنسیز کے ذریعے وہ اپنی عالمی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے. اس پہ کرملن کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے. پینٹاگون نے ابھی تک اس پہ کوئی خاص رد عمل نہیں دیا ہے. وہاں پہ صرف تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر اتنی حساس معلومات جس پہ تحریر بھی ہے کہ سیکرٹ کے جو لیبل ہوتا ہے وہ بھی اس پہ مینشنڈ ہے, تو وہ ان کی طرف سے ابھی زیادہ رد عمل سامنے نہیں آ رہا. وہ ڈیفینسو ہے. امریکی سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ادارے, جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ عالمی سطح پہ امریکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا تو اس بات کی تردید کی جائے کہ یہ جو دستاویزات سامنے آئے ہیں یہ فیک ہیں, فیک نیوز کے حصے میں آتے ہیں, یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ جینون نہیں ہے, یا پھر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ یوکرین اور روس جنگ میں امریکہ نے سائبر اگر سر یہ فیک ہوتا تو فوراً سے اس کی تردید آ گئی ہوتی نا, اب تک امریکہ ویٹ تو نہیں کر رہا ہوتا. جی ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ پہ یہی دباؤ ہے کہ یا تو اس کے فیک ہونے کے آپ اس کے ثبوت فراہم کیے جائیں, یا پھر اس بات کو جو روس کا جو الزام ہے اس کو پھر آپ اس کی صفائی دے. یا روس کا یہ کہنا تھا شروع دن سے, جب سے یوکرین اور روس کا تنازع جو حالیہ بنا ہے اس میں روس نے امریکہ کو ایک براہ راست فریق کے طور پر دیکھا ہے, لیکن امریکہ نے اس سے انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف اخلاقی اور عالمی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرین کی مدد کے لیے کوشاں رہتا ہے, اور عملاً اس جنگ کا اتنی مدد کے 12 میں سے جو 9 بریگیڈ ہیں ان کو امریکہ مسلح کرے, یہ تو کوئی عالمی قانون اس کو اجازت ہی نہیں دیتا نا اس طرح سے کسی بھی جنگ کے اندر. ایک تو یہ کہا گیا رشیا کی جانب سے کہ جی آپ نے اس وہ جسے کہتے ہیں جلتی پر تیل ڈالنا, یہ سارا کام جو ہے یہ امریکہ نے کیا, اور پھر یہ اتنی بڑی دستاویزات کے اندر یہ انکشاف ہو جانا کہ 12 میں سے 9 بریگیڈ جو ہیں اس کو مسلح کیا گیا امریکہ کی جانب سے. جی آسما, ان دستاویزات کا سب سے شاکنگ پوائنٹ جو ہے وہ امریکہ کے لیے یہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باقاعدہ تربیت کی گئی, باقاعدہ مسلح کیا گیا. اسلحہ کی فراہمی کے حوالے سے تو باتیں بالکل عام ہے کہ مغربی دنیا نے کل کے یوکرینی فوج کی اور یوکرینی حکومت کی روس کے مقابلے میں مدد کی تھی, لیکن جنگی تیاری کے لیے جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ 12 میں سے 9 بریگیڈ کو تیار کرنا, تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے جو دستاویز سامنے آئے ہیں کہ امریکہ اس پورے جو سیناریو میں ہے نہ صرف اب انوالو ہے بلکہ بہت مدت سے اس منصوبے پہ, میں اس کو منصوبے کا نام دیتا ہوں, کہ اس منصوبے کا امریکہ شاید حصہ تھا, اور ان کو یہ باور تھا کہ وہ یوکرین کے ان 9 بریگیڈ کو امپاور کر کے روس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور جو امریکہ کے عالمی اہداف ہے اس میں پیش رفت ہوگی. اچھا سر جی, رشیا کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے نا ابھی تک جو صورتحال ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بظاہر بالکل ابھی تک کا لفظ میں نے اسی لیے استعمال کیا. امریکہ کو اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتے. دیکھیں پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکہ پہ اس قسم کے الزامات لگے ہیں, ٹرانسپیرنسی اور پراکسی وار کی ایک نئی شکل. پہلے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ نے ایک زمانے میں پراکسی وار کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا, اس سے پہلے ویتنام کی سرزمین کو استعمال کیا. وہ فزیکل وارفیئر کا زمانہ تھا. اب چونکہ دنیا بدل چکی ہے تو اب یہ ورچولی بھی امریکہ بہت کچھ کر سکتے. عراق میں جس طریقے سے امریکہ کا عمل دخل رہا, لیبیا میں رہا, یمن میں رہا, بہت مثالیں موجود ہے امریکی انٹرفیرنس کی. تو یہ جو اس وقت یہ دستاویزات جو ہمارے سامنے موجود ہے, اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امریکہ عالمی جو تنازعات میں اپنا ان کا ایک کردار ہمیشہ سے رہتا ہے, اور وقتاً فوقتاً ان کا یہ کردار اشکارا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو عالمی سپر پاور ہونے کا ایک زعم ہے, ایک ان کو جو ایک خیال ہے کہ عالمی قوت ہونے کے, اس سے نکل نہیں پاتا, وہ ان سے نکل نہیں پاتا, اور اس قسم کی حرکتیں ان سے سرزد ہوتی ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر
یہ الزامات غلط ہے تو اس پہ پینٹاگون یا پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خاموشی زیادہ دیر جو ہے وہ مزید شکوک و شبہات کو بڑھا دے گی. اچھا ایک اور چیز جس سے ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک کے اندر بہت سارے لائک دوسرے خطوں کے اندر بھی اس کی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں دکھائی دیتی ہے, گو کہ اس کو نقصان ہی پہنچا ہے بہت دفعہ اس کا. میں اس کے ایک امیج کی بات کر رہی ہوں جو دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر مختلف خطوں کے اندر خراب ہو رہا ہے. ایک ایسے ہی خطے کی میں بات کرنے جا رہی ہوں. صافی صاحب آپ کی اجازت سے پہلے اپنا اگلا ٹاپک جو ہے میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتا دوں اپنے ناظرین کو, اور اس کے بعد میں دوبارہ آپ کی جانب واپس آؤں گی. ناظرین میں بات کر رہی ہوں سعودی عرب اور ایران کی, جس میں سفارتی تعلقات بحالی کے فیصلے کے اثرات جو ہیں وہ خطے کے دوسرے ملکوں میں بھی اب دیکھنے میں سامنے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ مثبت اثرات ہیں. سعودی عرب اور حوثیوں نے 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے, اور جنگ بندی کا مقصد 2 سال کے عبور پر 3 ماہ کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے. ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سعودی عرب اور عمان کے وفد نے حوثیوں سے صنعاء میں ہونے والی ملاقات میں امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی اتفاق کیا ہے. ناظرین ایران نے سعودی اور یمن کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے. یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے اور صنعاء میں جاری کوششوں کو خوش آئند قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی بار ہے کہ یمن دیرپا امن کی جانب حقیقی پیش رفت کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ ایک وہ لمحہ ہے جس سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہی دیگر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے. اقوام متحدہ کی کچھ بات کریں ناظرین یہاں تو اقوام متحدہ کے علاوہ عمان کا یمن جنگ کے خاتمے میں ایک بہت زیادہ اہم کردار رہا ہے, اور عمان کے اس کردار کی وجہ سے وجہ یہ رہی ہے کہ اس کی سرحدیں یمن کے ساتھ ملتی ہیں. عمان کئی سال سے متحارب فریقوں ایران, سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو ختم کروانے کے لیے ہمیں کوششیں کرتا بھی دکھائی دیا. یمن میں مستقل جنگ بندی مشرق وسطیٰ میں استحکام کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے, اس پر آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں. اور پھر یہ جو پیش رفت ہو رہی ہے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان, یہ 6 ماہ کی جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے, یہ صرف ایک جنگ بندی معاہدے تک رہے گا یا واقعی ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جنگ کسی انجام تک پہنچ جائے, ختم ہو جائے, معاملات بہتر ہو جائیں؟ صافی صاحب سے ہم اس پر دوبارہ سے بات کریں گے, پہلے رپورٹ دیکھ لیجیے. خانہ جنگی کے شکار ملک یمن میں امن کے لیے سعودی عرب اور عمان کے وفود نے حوثی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کیے. خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ہفتے کو وفد کی آمد ایک عمانی طیارے میں ہوئی تھی, جس میں حوثی چیف مذاکرات کار محمد عبدالسلام اور مسقط میں مقیم حوثی افراد بھی شامل تھے. صنعاء میں مذاکرات کے لیے دونوں وفود کی آمد اس اعلان کے ساتھ ہوئی کہ سعودی عرب نے حوثیوں کے 13 قیدیوں کو رہا کر دیا ہے. اس کے بدلے میں ایک سعودی قیدی کو رہا کیا گیا. حوثیوں نے عمان اور سعودی عرب کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے دوران یہ تجویز پیش کی کہ وہ ملک میں جاری خانہ جنگی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. سعودی حکام کی تجاویز کے مطابق اقوام متحدہ کی ثالثی میں 6 ماہ کے لیے جنگ بندی کی توسیع, اقوام متحدہ کی سرپرستی میں حوثیوں اور یمنی حکومت کے درمیان براہ راست بات چیت کے علاوہ 2 سال کی عبوری مدت کی تجویز دی گئی ہے. مجوزہ امن معاہدے کی اس دستاویز میں حوثیوں کے زیر کنٹرول ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں پر سے پابندیاں ہٹانے, حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں سرکاری ملازمین کو معاوضہ دینے اور دیگر صوبوں میں سڑکیں کھولنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. ان مذاکرات کے دوران یمن کی بندرگاہیں اور ایئرپورٹ کھولنے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جاری کرنے, تعمیر نو کے منصوبوں اور سیاسی منتقلی جیسے مسائل پر گفتگو کی گئی. یمن کی صدارتی قیادت کی کونسل نے گزشتہ ہفتے امن کے لیے سعودی خیالات کی حمایت کی. اس بات پر زور دیا گیا کہ حوثیوں کے ساتھ کسی بھی بات چیت کا نتیجہ مختصر مدت کی جنگ بندی کے بجائے ایک جامع اور دیر پا امن معاہدے کی صورت میں نکلنا چاہیے. یہ یقینی بنانا ہوگا کہ حوثی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جبکہ ملک کی 85% آبادی غربت کا شکار ہے. یمن کی حکومت کا کہنا ہے کہ اب تمام کمرشل بحری جہاز براہ راست عدن سمیت یمن کے جنوبی بندرگاہوں پر لنگر انداز ہو سکیں گے. کئی چیزوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں. اب فرٹیلائزرز اور بیٹریوں سمیت 500 قسم کی اشیاء یمن کی جنوبی بندرگاہوں پر لائی جا سکیں گی. تجربہ کاروں کے مطابق چین کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ پورے مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں بہتری لا سکتا ہے اور یمن میں جاری امن کوششیں بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے.
اگر صورتحال ایسی ہی مثبت رہی تو دیگر ملکوں کے حالات میں بھی بہتری ہوگی۔ ظاہر ہے جی ایک بڑا معاملہ ہے، اور اگر یہ طے پا جاتا ہے دونوں فریقین کے درمیان تو باقی جو ممالک ہیں ان پر بھی اس کا اثر آئے گا، انفیکٹ پوری دنیا پر آئے گا اگر کہیں پر بھی اتنی بڑی ٹینشن چل رہی ہے اور وہ حل ہو جائے۔ کیوں کیا کہتے ہیں صافی صاحب، ایسا ہی ہے اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن ابھی یہ صرف جنگ بندی تک ہے، کچھ آگے چل کر ہم دیکھ رہے ہوں گے بس یہ ختم ہو جائے معاملہ کسی طور سر؟ دیکھیے اچھا آغاز ہے آسما، اور امن کی طرف جو بھی قدم اٹھتا ہے اس کی ستائش ہونی چاہیے۔ آپ جانتی ہے کہ 2 اکتوبر کو اقوام متحدہ کے زیر اثر جو جنگ بندی ہوئی تھی، سیکنڈ جنگ بندی، اس کا اختتام ہو چکا تھا، اور دو فریقین ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے خلاف صفارات تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ایک کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں چین کی کوششوں میں پہلے مرحلے میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ہے تعلقات میں بہتری آئی، اور آپ جانتی ہیں کہ ریاض اور تہران میں اب جو دوری آتی وہ قربت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے کہ پہلی دفعہ ایک اور مسلمان ملک نے پہل کرتے ہوئے حوثی اور سعودی حکام کو ایک دوسرے کے سامنے بٹھایا ہے مذاکرات کے لیے۔ اس میں عمان اور باقی ممالک کا کردار انتہائی مثبت ہے۔ تو اس سے زیادہ توقعات اس لیے وابستہ ہے کہ اس سے پہلے حوثیوں کو اور سعودیوں کو بٹانے والے جو تھے وہ غیر تھے، اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے یہ مذاکرات ہوتے رہے، اور یہ جو جنگ بندیاں ہوتی رہی ابھی تک، اب پہلی دفعہ جو ہے تمام اپنے بیٹھے ہیں۔ تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ جتنا بھی مسلمانوں کا خون بہا دونوں طرف سے، یمن حوثیوں کا یا حوثیوں کے مخالف جو تھے دونوں مسلمان تھے، اور اس میں جو سعودیوں کا جو نقصان ہوا یا پھر یو اے ای پہ جو اٹیکس وغیرہ ہوئے اور نفرتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کدورتوں میں جو اضافہ ہوا، تو اس میں کمی کی توقع ہے۔ اور یہ جو بدلتی ہوئی دنیا ہے، اسپیشلی سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے تناظر میں، اس میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن بات وہی آپ کی کہ تب ہی اس کی سسٹینیبلٹی بہت ضروری ہے، اور لانگ ٹرم میں یہ جنگ بندیوں سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے۔ دوستیوں میں جس طرح یہ ممالک پہلے ایک دوسرے کے دوست تھے، جس طرح ان ممالک کے لوگ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے میں رہ رہے تھے، جب تک ہم اس فیز میں داخل نہیں ہوں گے تو اطمینان مکمل حاصل نہیں ہوگا۔ ایک اچھی پیش رفت ضرور ہے، لیکن اسٹل لانگ وے ٹو گو والا ایک اور اچھی بالکل جی، اس کو لانگ ٹرم ہونا چاہیے ہے جو بھی امن معاہدہ ہونے جا رہا ہے، جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ انفیکٹ اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ سعودیہ کے ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں وہ بہت بہترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، چائنا نے اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے، اس میں تو کسی کو بھی کوئی شک کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی ایک تکنیکی وفد جو ہے وہ سعودیہ کی جانب سے تہران بھیجا گیا، ابھی یہ آ رہی ہیں اطلاعات کہ ایک وفد جو ہے وہ ایران کی جانب سے اب سعودیہ کا وزٹ کر رہا ہوگا، ایسا ہی ایک وفد۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تعلقات بحال ہو رہے ہیں، اس خطے کے جو بہت سارے اور دیرینہ مسائل ہیں، اور ان دیرینہ مسائل کی وجہ سے جو پسے ہوئے عوام ہیں خاص طور پر ان ملکوں کے، ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے چائنا کی اس ساری ایفرٹ سے جلد سر؟ جی دیکھیے، چائنا نے پہل کی ہے، اور مسلمان ممالک جو بڑے ممالک تھے یعنی ایران اور سعودی عرب، انہوں نے پہل کی ہے، تو اس کا یہ تسلسل اب ہم یہ دیکھ رہے کہ یمن میں بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور آپ بالکل درست جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ وفود کا تبادلہ شروع ہو چکا ہے، ریاض سے سفارتکار پہنچ رہے تہران، اور تہران سے سفارتکار پہنچ رہے ریاض، تو دونوں طرف سے ایون اب سفیروں کی تقرری کے حد تک باتیں ہو رہی ہے، اور سفیروں کا چناؤ ہو رہا ہے، تو یہ بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اور آپ نے آج نوٹ کیا ہوگا کہ تہران نے اس پر رد عمل دیا ہے، جو حوثی اور سعودی عرب کے بیچ میں مذاکرات کا جو ایک دور ہوا ہے، اور اس پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایرانی دفتر خارجہ نے بالکل واضح انداز میں ان مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، اور آپ جانتی ہے کہ یمن کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے
وہ یمن کے عوام کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ پراکسی قوتیں تھی اسپیشلی ایران اور سعودی عرب، اس کا شاخسانہ تھا جو ایکٹیو ایک جنگ کی ایک صورتحال تھی. تو ایک جانب اگر سعودی عرب ان مذاکرات کو ویلکم کر رہا ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ایک اچھی بات ہے، اور دوسری طرف ایران کی طرف سے اچھا رد عمل سامنے آیا ہے، تو دیر پا نتائج کی ہمیں توقع ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان دو اہم ٹاپکس پر اپنا تجزیہ جو ہے وہ شیئر کر رہے تھے. ایک تو جی جو اہم دستاویزات لیک ہوئی ہیں یوکرین جنگ کو لے کر اس حوالے سے، اور پھر یہ جو یمن کے ساتھ معاملات طے پا رہے ہیں سعودی عربیہ کے حوثی باغیوں کے ساتھ، اس پر آپ ہم سے بات کرتے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. میرے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، کل میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.